اسی پر قیاس کیجئے، جو اللہ کی عظمت کا اندازہ کر لے، جو اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دیکھ لے، کیا وہ دنیا میں کسی اور شے کا پرستار ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حسن، اللہ کا کمال، اللہ کا جمال، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کا علم کامل اگر کوئی اندازہ ہو جائے تو کیا آپ اپنے نفس کے غلام بن سکیں گے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ وطن کو معبود بنا سکیں گے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ کیا آپ نیشنلزم کے بخار میں مبتلا ہو سکیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی جھوٹا نظریہ جو ہے ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے؟ کمیونسٹوں نے اپنی جانیں دی ہیں کس لیے کہ ایک آئیڈیل خواب ان کو لوگوں نے دیکھا کہ کلاس لیس سوسائٹی ہمیں بنانی ہے، جس میں استحصال نہ ہو، جس میں کسی پر جبر نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو۔ ایک خواب تھا، تصور تھا، وہ ایک دن کے لیے بھی نظام قائم نہیں ہو سکا، لیکن جن لوگوں نے اس تصور کے اور اس خواب کو قبول کر کے جانیں دی ہیں، آپ ان کا تصور کیجئے۔ ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، ساری ہستی لٹا دی، لوگوں نے جانیں دے دی۔ تو لیکن یہ کہ اللہ کا اگر انسان کو اللہ کی معرفت کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کے علم کامل، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہر آن موجود ہونا، اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا، ہماری رگے جاں سے بھی قریب تر ہونا، یہ ساری اس کی صفات کمال جو ہے، اگر واقعتاً اس کی کوئی جھلک انسان دیکھ پائے، دیکھیے میں کہہ رہا ہوں دیکھ پائے، ایک یہ کہ عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ اور شے ہے، اگر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے، اگر یہ آپ کا حال بن جائے، اگر یہ آپ کی وجود کے اندر سرایت کر جائے، تو یہ ہے پھر سب سے اونچا مقام، یہ ہے کہ جس سے پھر آپ بری ہو جائیں گے ہر نوع کے شرک سے۔ کیا فرشتے اور کیا اولیاء اللہ اور کیا انبیاء اور رسول، انبیاء اور رسول بھی اللہ تعالیٰ کے ایک کام کے اوپر معمور ہے، وہ تو کانپتے رہتے تھے کہیں ہم سے کمی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے تو کوتاہی نہیں ہو رہی، کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نہ پکڑے جائیں کہ یہ لوگ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ شاید ہماری طرف سے تبلیغ اور دعوت میں کوئی کمی ہو رہی ہو۔ ان کا حال تو یہ ہوتا تھا۔ اولیاء اللہ کا معاملہ کیا تھا؟ یقیناً انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے میں صرف کی ہے، لیکن خود ان کی اپنی زندگی دیکھو، وہ مکمل عبد تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد الرسول اللہ جو حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی نسبت عبدیت مقدم ہے، نسبت رسالت مؤخر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، عبدیت مقدم ہے، رسالت مؤخر ہے اس پر۔ آپ کی اصل نسبت جو ہے، میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایسا مقام آتا ہے کہ بہت ہی شفقت اور محبت اور اپنائیت کا اظہار ہو حضور کے لیے، وہاں حضور کی نسبت عبدیت کو واضح کیا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ کیا تھا؟ اس قدر بڑا واقعہ ہو رہا ہے، معراج کا واقعہ ہو رہا ہے، لیکن کیا عبد کا لفظ لایا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ عبدہ جو ہے وہ اصل نسبت ہے۔ سورہ کہف کے اندر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عبدیت ہے اصل نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اگرچہ آپ کی عمر جو ہے عام اعتبارات سے زیادہ نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ آخری ایام میں آپ کا جسم بھاری بھی ہو گیا تھا، اور آپ رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ اس پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا آپ اپنے کو کیوں اتنی مشقت جھیل رہے ہیں، کیوں آپ اتنی تکلیف جھیل رہے ہیں؟ آپ کے تو اللہ تعالیٰ، اول تو آپ کے گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں، کوئی خطا کسی درجے میں اگر کوئی ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام خطائیں معاف کر چکا ہے۔ تو حضور کا کیا جواب تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی نعمتیں جو مجھ پر ہوئی ہیں، جو انعامات ہوئے ہیں، اللہ نے مجھ پر جو فضل فرمایا ہے، اللہ نے مجھے جو مقامات عالیہ عطا کیے ہیں اور جو مزید عطا کرنے کا وعدہ کیا، مقام محمود یہ مجھے عطا کیا جانا ہے، میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ اس کا شکرانہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ میں رات کو کھڑا ہو کر یہ مشقت جھیل رہا ہوں، میرے پاؤں جو ہے ان پر ورم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء ہوں یا رسول ہوں، عظیم ترین شخصیتیں ہوں، ان کا اصل جو ہے، جو سرمایہ افتخار ہے ان کے لیے، وہ تو عبدیت ہے۔
یہی وجہ علامہ اقبال نے بہت خوب انداز میں کہا ہے جو معراج کی کیفیت کو بیان کیا کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ما سراپا انتظار او منتظر. اب یہ شعر جو ہے اس وضاحت چاہتا ہے عبد تو سبھی ہے، خواہشات کا بندہ، نفس کا بندہ، دولت کا بندہ، وطن کا بندہ، یہ سب بندے ہیں، سب بندگی تو ہے. عبد دیگر عبد ہو صرف اسی کا بندہ بن جانا، سب سے ہٹ کر، سب سے آزادی پا کر. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ عبد ہو جو صرف اللہ کا بندہ بن چکا ہو. عبد ہو چیزیں دیگر، یہ شے اور ہے. ما سراپا انتظار او منتظر. ہم تو ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی کوئی تجلی، کوئی کرن جو ہے وہ ہم میں بھی نصیب ہو جائے. اور ان کا انتظار کیا جا رہا تھا شب معراج میں، ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی. ہم منتظر ہیں، وہ منتظر تھے. ما سراپا انتظار، منتظر عربی میں معنی ہوں گے انتظار کرنے والا، اور منتظر مفعول ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو. او منتظر، ان کا تو انتظار ہو رہا تھا، استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جب انسان صرف اس کا بندہ بن جائے. اور صرف اس کا بندہ کب بنے گا؟ جبکہ حقیقتاً لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. کوئی درمیانی مقاصد ہو سکتے ہیں، آخری مقصد اللہ. چھوٹی محبتیں ہو سکتی ہیں، اولاد سے بھی کرو، بیویوں سے کرو، بیویاں شوہروں سے کرے، اپنے وطن سے بھی کرو، لیکن یہ کہ سب محبتیں جو ہے وہ ایک محبت کے تابع ہو جائے، اللہ کی محبت کے تابع. یہ ہے لا محبوب الا اللہ. محبوب حقیقی، محبوب مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں. مطلوب حقیقی، مطلوب مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں. مقصود حقیقی، مقصود مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور شے کو اپنا مقصود اور آدرش اور آئیڈیل اور نصب العین بناتا ہے تو کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ذہن وہاں تک پہنچا ہی نہیں. اس کے بازو میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی کمند کو پوری اونچائی تک پہنچا سکتا. یزداں بکمند داور ہے ہمت مردانہ، یہ ہمت مردانہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے مطلوبیت اور مقصودیت اور محبوبیت کی کمند جو ہے وہ جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چپک جائے. درمیان ہی میں کہیں اٹک گئی ہے، کہیں اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، مطلوب بنا لیا ہے، کہیں وطن کو بنا لیا ہے، کہیں قوم کو بنا لیا ہے، کہیں کسی نظریے کو بنا لیا ہے، نظام کو بنا لیا ہے، انسانیت کو بنا لیا ہے. یہ سب جو ہے در حقیقت کیوں ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہ کر پائے، اس کے کمال و جمال کا، اس کے حسن کا، اس کی صفات کمال کا اندازہ نہیں کر پائے. دیکھیے قدر جو ہے عربی زبان میں اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے بلکہ انگریزی میں ویلیو، اور جب یہ ورب کے طور پر آئے گا ٹو ایویلیویٹ، ہر شے کی آپ ایک قدر و قیمت کا تعین کرتے ہیں. یہاں یہ ورب کے طور پر آیا، قدر ویلیو ہے، اور قدر جب آیا قدرہ یقدرو، اس کے معنی کیا ہے؟ ٹو ایویلیویٹ. تو یہ اللہ کا اندازہ نہ کر سکے، اللہ کی صفات و ذات کی کوئی جھلک جو ہے صحیح معنی میں دیکھ نہ سکے، اس لیے ان کی کمند کہیں درمیان میں اٹک کر رہ گئی ہے. ان کا مقصود و مطلوب ذات باری تعالیٰ کے سوا کچھ اور بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں موحد، توحید پرست ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.